سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذو جلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں۔ اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جا۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا، تم اتنا ناخن کاٹ دیتے۔ کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی، بس جی ماں بہت تنگ کرتی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم عقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں گے نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے،
کتب عند اللہ عاقن، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے؟ نمبر 1، یہ اللہ عز و جلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا ہی مذاق اڑانے والا ہے، اور باقی سزا اسے پہنچتی ہے نافرمان کو۔ بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، دو دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بات کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک ساتویں سزا جو اسے ملتی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی خزاعہ کے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ آج وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور میں رمضان کو قیام بھی کروں اور زکات بھی دوں، اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ایک لفظ بول دیا، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود نمازوں کی پابندی، تراویح، قیام، روزہ رکھنا، زکات دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی آخری سزا یہ ہے، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، والمرأة المتوجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوس، ایسا دیوس انسان جس کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی جنت حرام ہے۔ شراب میں دھت رہنے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوس الذی یقر بأہلہ الخبث، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ آپ جب تک اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ کام بچوں کو بھی سکھانا ہے تو اس کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے تو آپ کے بچے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ بچے قدرتی طور پہ جب بچے ہوتے ہیں
ان کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھیں، یہ کان اور دل تو قیامت کو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن بچے کی گرو جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کے بعد جا کے سننے پہ اس کا جو نہ وہ غور ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے. 40 سال کے بعد جب بہت پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک بات کو دل سے سوچتا ہے. لیکن جو میرے اور آپ کے شکوے اور شکایات ہوتی ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. جب وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے. ایک دعا یاد کر لیجئے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، فضیل ابن عیاض نے دعا کی تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یا اللہ، میں نے علی کے بارے میں بہت کوشش کی کہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ میں نہیں کر سکا، یا اللہ تو اصلاح کر کے دے دینا مجھے. اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی. یا اللہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر کے دے. صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، دعا کرنے کے بعد دیکھا تو بیٹا پہلے تہجد میں سجدے میں پڑا تھا. پھر ایسی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، ایسی اصلاح کی کہ وہ ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا نظر آیا. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں وہ گرد آئی ہے نا تو ترازو کے پلڑے میں آ گئی. میں صاف کر رہا ہوں کہ اگر وزن میں یہ گرد بھی ساتھ وزن ہوگی تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں. لیکن یاد رکھنا یہ ذکر صرف آپ کو قیامت کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر وقت کی قدر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو دنیا کے آخری لمحے تک جو ہے فائدہ دیں گے. نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولدی من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو، وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی. جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائے، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی. محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من نشا بین یدی ابیہ فقد عقہ، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے تو نافرمان بچہ ہے. الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریقی، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے. ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقہ، جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی. اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، نافرمانی شمار ہوگا. مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے ومن شد النظر الى والدیہ فلم یبرہما، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے. کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضرب، باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی. حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملکت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو. وان تطیعهما فيما امراک به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو. اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی ہے.
عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والده فنفض ثوبه، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے۔ آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئیں رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس ہی پیش کر دیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گھن آنا شروع ہوگی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی۔ آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھنا کما تدین تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال والدین کی نعمت جس کو عطا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔